السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے سیاسی امور کے اوپر اور دو اہم جو انتخابی معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ ایک معاملہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا ہے جس کے لیے چار جو نام ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ ان چاروں امیدواروں کے پرائم منسٹر عمران خان نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، پارٹی سربراہ ہیں، انہوں نے انٹرویوز بھی کر لیے ہیں۔ ان کی تفصیلات آپ سے ڈسکس کریں گے اور ان چاروں میں سے ایک پرائم منسٹر ہوں گے آزاد کشمیر کے۔ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں اپنا مائنڈ بنا لیا ہے، تاہم وہ بھی اپنی سینئر جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور یہ اعلان کسی وقت بھی متوقع ہے، اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ سیالکوٹ کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ جو ٹریڈیشنلی پاکستان مسلم لیگ نون کی نشست تھی، ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی ان علاقوں میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ضمنی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی نشستوں کو ریٹین کیا ہے، دوبارہ جیتے ہیں وہاں پر، لیکن سیالکوٹ میں جو یہ نشست تھی اس کے اوپر کیوں ناکامی ہوئی، ان کے محرکات کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے بات چیت ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات کے اوپر۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے واضح اکثریت حاصل کی، 25 ممبرز جو ہیں نشستیں انہوں نے براہ راست الیکشن میں حاصل کی ہیں۔ ریزرو سیٹس بھی ان کو اس پہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی اپنے انہوں نے امیدوار اعلان کر دی ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی جو اہم مرحلہ ہے وہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو نام ہے وہ سامنے آنے کا۔ اس سلسلے میں 4 نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پہلے 2 ہی نام سامنے آ رہے تھے کہ جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے لیے، بیرسٹر سلطان محمود اور تنویر الیاس، یہ 2 نام تھے۔ سردار تنویر الیاس جو ہیں اسلام آباد میں سنٹورس مال ان کا ہے اور ریل اسٹیٹ کے اندر ان کی کافی ہیوج انویسٹمنٹ ہے۔ انہی کے بارے میں مریم نواز شریف نے آزاد کشمیر کمپین کے دوران کہا تھا کہ عمران خان نے ایک نئی اے ٹی ایم جو ہے وہ تلاش کر لی ہے اور اسلام آباد کی ایک اے ٹی ایم کو کشمیر میں جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے اور یہاں کا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ سردار تنویر الیاس ہی تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور نام ہیں جن کے پرائم منسٹر نے انٹرویو کیے، ان میں ایک خواجہ فاروق ہیں، یہ بھی پرانے ایک سیاستدان ہیں اور مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ مظفر آباد سے یہ الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 الیکشن جو ہیں یہ ہار چکے ہیں۔ انہوں نے 2006 کا الیکشن لڑا تو حنیف اوان سے یہ ہارے تھے، 2011 کا الیکشن لڑا تو راجہ فاروق حیدر جو ابھی وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے، ان سے ان کو شکست ہوئی تھی، اور پھر 2016 کا الیکشن جب انہوں نے لڑا تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے افتخار گیلانی نے ان کو شکست دی تھی۔ تو ابھی جو ہے یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ پہلے LA-26 مظفر آباد 3 یہ حلقہ ہوتا تھا، تو ابھی جب حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں تو ابھی جو ان کا حلقہ تھا وہ LA-29 تھا اور مظفر آباد میں یہ بھی مظفر آباد 3 تھا، اور انہوں نے ابھی PMLN کے افتخار گیلانی صاحب کو تقریباً 3000 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ تو ایک یہ کینڈیڈیٹ ہے سامنے، اور ایک اظہر صادق صاحب جو میرپور سے کامیاب ہوئے ہیں، LA-1 میرپور 1 سے۔ تو میرپور سے 2 امیدوار سامنے آئے ہیں وزارت عظمیٰ کے۔ اظہر صادق صاحب جو میرپور 1 کی نشست سے کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے مسعود خالد صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ان کو شکست دی، اور مسعود خالد اس سے پہلے 2 دفعہ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی، اس کے رکن منتخب ہوئے تھے 2001 میں اور 2016 میں، لیکن ابھی اس الیکشن میں یہ اظہر صادق سے انہوں نے شکست کھائی اور کوئی 14,233 ووٹ لیے تھے اظہر صادق نے اس الیکشن میں۔ میرپور سے دوسرے کینڈیڈیٹ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں، یہ پرانے پارلیمنٹیرین سیاستدان ہیں اور انہوں نے 90 کی دہائی سے باقاعدہ میرپور سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ LA-3 میرپور 3 حلقہ ہے یہ، اور بیرسٹر سلطان اس سے پہلے 1990 میں، 1996 میں، 2011 میں اور 2006 میں جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں اس الیکشن سے، اس حلقے سے جیتے تھے۔ تاہم 2016 کا جو الیکشن ہے یہ چودھری سعید احمد جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور FPCCI کے یہ وائس چیئرمین بھی رہے پاکستان کے، تو ان سے یہ شکست انہیں ہوئی تھی 2016 میں، لیکن ابھی 2021 کے الیکشن میں دوبارہ انہوں نے اس نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ تو بظاہر جو ایک مضبوط سیاستدان جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک مضبوط کینڈیڈیٹ، وہ بظاہر بیرسٹر سلطان محمود ہیں، جو اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے۔ اور سردار تنویر الیاس جو ہیں، انہوں نے پہلا الیکشن لڑا ہے آزاد کشمیر میں اور LA
15 ان کا حلقہ ہے باغ کا، اور یہاں پر ان کے مد مقابل جو ہے وہ مشتاق مناز صاحب تھے نون لیگ کے، جنہوں نے 2016 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر ہیں اور جرنلسٹ بھی رہے ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں اس سے پہلے وہ، اور پچھلے دور حکومت میں یہ نون لیگ کے دور حکومت میں وزیر اطلاعات اور وزیر سیاحت کے جو قلمدان ہیں وہ بھی ان کے پاس تھے، لیکن اس الیکشن میں وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ضیاء القمر پیپلز پارٹی کے تھے، اور پہلے نمبر پر سردار تنویر الیاس۔ تو ان چاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں ان کے 15 منٹ ان سے ملاقات کی ہے، اور ان سے ان کا جو ترقیاتی ویژن ہے آزاد کشمیر کی ترقی کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، سیاحت کے فروغ کے حوالے سے، معدنیات کی ترقی کے حوالے سے، جو پن بجلی کے وہاں پہ ریسورسز واقع بہت زیادہ ہیں لیکن ریسورسز وہاں پہ پن بجلی کے منصوبے بہت کم ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا ویژن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان امور پر انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا ویژن شیئر کیا ہے، اور عمران خان نے متعدد سوالات بھی کیے اس حوالے سے ان سے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جو 3 بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، ویرث سلطان محمود، خواجہ فاروق اور سردار تنویر الیاس مالی اعتبار سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، اور اظہر صادق صاحب جو ہے کہ اب ان میں سے ایک نام کا انتخاب ہونا ہے جو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے کہ وہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 1-2 روز میں اس کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ 3 اگست کو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس مظفر آباد میں طلب کر لیا گیا، اور اس میں ارکان جو ہیں قانون ساز اسمبلی کے وہ حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے۔ تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ وزیر اعظم کے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کو بھی حتمی شکل دی جائے گی، اور غالب امکان یہی ہے کہ ان 4 ناموں میں سے اگر کوئی ایک پرائم منسٹر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس کا نام اور پیش کیا جاتا ہے قائد ایوان کے لیے، تو باقی جو 3 نام ہیں ان میں سے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی سلاٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور ایک آراء یہ بھی ہے جس کے اندر کافی وزن بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی زیادہ مضبوط تگڑا جو سیاستدان ہے، جس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا، ایک پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب شاید جو ہے آزاد کشمیر میں بھی اس قسم کا کوئی پرائم منسٹر لگا سکتے ہیں، اور اس میں اظہر صادق کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا بھی ہوگا کہ پرائم منسٹر جو ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی کشمیری عثمان بزدار جو ہے اس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کہ ایک مضبوط تگڑا جو سیاستدان ہے جس کا بیک گراؤنڈ بھی ہو پولیٹیکلی اور اس کے بعد تجربہ بھی ہو، اس کو پرائم منسٹر لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی 1-2 دن میں اس کا اعلان سامنے ہو جائے گا۔ دوسرے اہم معاملہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں کافی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ پچھلے 6 مہینوں میں 1.5 سال کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں نون لیگ نے کافی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی تھیں، لیکن سیالکوٹ کا جو ضمنی الیکشن ہوا ابھی PP 38 سیالکوٹ 4 کا، جو خوش اختر سبحانی صاحب کے انتقال کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تھی، یہ نشست ٹریڈیشنلی نون لیگ کی، ہمیشہ یہاں سے نون لیگ جو ہے وہ کامیاب ہوتی رہی ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے طارق سبحانی صاحب، انہوں نے مقابلہ بہت اچھا کیا، ٹف مقابلہ کیا، 56,353 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے احسن سلیم بریار، انہوں نے 62,657 ووٹ حاصل کیے۔ تو تقریباً یہ 6,000 ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی ہے، 5,600 ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن جو ایک اہم اور فیکٹر ہے تحریک لبیک پاکستان کا، وہ ابھی تک موجود ہے۔ پنجاب کے اندر بھی بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، کشمیر کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں نے بڑے ریزنیبل ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو یہاں پر بھی PP 38 سیالکوٹ 4 کے اندر بھی جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں فہیم مشتاق اوان جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے، انہوں نے 6,660 ووٹ حاصل کیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور سیاسی جو مبصرین ہیں ان کی خیال یہی ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کا فیکٹر کریٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر، اس نے نون لیگ کو کافی ڈینٹ ڈالا ہے، اور بہت سی نشستیں جو ہے کہ جو ونیبل نشستیں تھیں نون لیگ کے لیے
وہ جو ہے کہ ان کو ناکامی میں بدلا ہے تحریک لبیک پاکستان نے. تو یہاں پر بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ 6,500 سے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہارے ہیں اور تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے وہ تقریباً 7,500 ووٹ ہے. تو یہ ایک فرق اہم معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے جو بڑے ہارڈ کور ہارڈ لائنر اور نواز شریف صاحب کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ماننے کو تسلیم نہیں ہے. ان کے پاس بے شمار جواز ہیں. لیکن جو پالیٹکس کے اندر ہم سیاست کے اندر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں, مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, الزام تراشی بھی کی جاتی ہے. لیکن ریسنٹلی لندن کے اندر جو افغان قومی سلامتی کے مشیر سے حمداللہ محب سے جو نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس نے پنجاب کے اندر رائے عامہ کے اوپر بڑے اثرات مرتب کیے ہیں. اور ایک بڑی وجہ جو ہے کہ سیالکوٹ کے اندر بھی ان کی شکست کی وجہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں عمران خان سے, پی ٹی آئی سے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, لیکن پاکستان کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا, پاکستان کی عوام کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا, قومی جو غیرت اور حمیت ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اور افغان قومی سلامتی کے مشیر نے جنہوں نے 2 ماہ پہلے جو ہے کہ پاکستان کو ہیرا منڈی کے مترادف قرار دیا تھا, تو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا, ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا کہ ان کے ساتھ نہ مذاکرات کیے جائیں گے, نہ بات کی جائے گی, نہ رابطہ کیا جائے گا. پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو جو ہیں افغانستان کے, یا وزیر دفاع جو ہیں, یا آرمی چیف ہیں, یا NDS کے جو چیف ہیں, ان سے بات چیت کی جائے گی, لیکن قومی سلامتی کے مشیر کی سطح کے اوپر کوئی رابطہ بات نہیں کی جائے گی. یہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا. لیکن نواز شریف نے اس کے برعکس جو ہے وہ لندن میں ان سے نہ صرف ملاقات بڑی خوشگوار موڈ کے اندر نظر آ رہی تھی, اور جس طرح سے ان کی وہاں پہ خاطر تواضع کی ٹیبل کے اوپر جو یقیناً میزبانی کے آداب یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی ملک کی اہم شخصیت آ رہی ہو تو آپ اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں. لیکن ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کی قوم کو گالی دے اور اتنی انتہائی غلیظ اور گھٹیا الفاظ استعمال کرے, اس کے لیے میرا خیال ہے اتنا دامن کشادہ نہیں کرنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو. وہ پہلے ان سے ڈیمانڈ کرتے کہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, ملنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ اس بیان پر افسوس کا اظہار کریں, معذرت کریں اور اپنا بیان الفاظ واپس لیں, تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن شاید نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا, کیونکہ ابھی تک PMLN کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے, یا نواز شریف صاحب کے جتنے بھی ترجمان ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا واضح بیان نہیں آیا کہ جس کے اندر یہ ظاہر ہو سکے کہ میاں صاحب نے اس ملاقات کے اندر حمداللہ محب کے اس بیان کی مذمت کی ہو یا ان سے مطالبہ کیا ہو کہ وہ اپنے یہ الفاظ واپس لیں. تو میاں صاحب کو ابھی بھی اس طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور سیاست کے اندر اختلافات کی ایک حد ہونی چاہیے, اس اختلاف سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور سیاسی اختلاف جو ہے کہ وہ حکومتی اختلافات ہونے چاہیے, یہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں اور یہ جمہوریت کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہ اختلافات جب ملک و قوم کی غیرت حمیت کے اوپر حاوی ہو جائیں تو یہ پھر اس سیاسی جماعت اور اس سیاسی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور شاید سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن اور کشمیر کا الیکشن بھی شاید اس چیز کی عکاسی ہے کہ میاں صاحب کو اپنے طرز عمل کا اور اپنی سوچ اور فکر پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے.